بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، حیض اور نفاس کی صورت میں اپنی زوجہ سے صحبت کرنا، جمع کرنا، اس کے حوالے سے حدیث نمبر 125 اور اس کے ساتھ ہی اس کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے، حدیث نمبر 126 اور 127 جو ہے، یہ تین حدیثوں میں انشاءاللہ میں یہ آپ کے سامنے واضح بات کو کروں گا کہ یہ کتنا سخت عظیم پکڑ ہے، گناہ ہے، جو ہمارے کئی دوست احباب یہ کر بیٹھتے ہیں اور یہ اس چیز سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی سخت گناہ ہے۔ آئیے سماعت فرمائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذی شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص کسی حیض والی عورت کے ساتھ صحبت کرے یا خاتون سے اس کے پیچھے کے مقام سے جمع کرنے کی کوشش کرے یا کسی کاہن کے پاس جائے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی کفر کی حد تک پہنچتا ہے یہ کام۔ اللہ اکبر۔ یعنی اہل علم کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا کرنا شدید تر سخت منع ہے اور گناہ کبائر میں آتا ہے، گناہ کبیرہ میں یہ چیز شامل ہوتی ہے، تو اس لیے میرے دوستو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو اوپر والی حدیث ہے اس میں تین چیزوں کا تذکرہ ہے اور ان کی بحث بھی ہے وہ موجود ہے، اور وعید ہے۔ حیضہ سے جمع کرنے کی ممانعت کی بحث جو ہے وہ پہلے ہی گزر چکی ہے۔ کراہت سے مکروہ تحریمی یا حرمت شرعی ہے، اس کی حرمت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں حیض کی حالت میں جمع کرنے سے ایسا مرض لاحق ہو سکتا ہے، ہاں فزیکلی جو میڈیکل میں ہے، تو ایسی حالت میں ایام مخصوصہ میں میاں بیوی کا ملنا یہ ایسی مرض لاحق کر سکتا ہے جو لا علاج ہو، یا پھر جمع کرنے سے طبیعت متنفر بھی ہو سکتے، بندے کو اس سے نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، کاہن سے مراد ایسا شخص، یعنی دوسری بات یہ ہے کاہن کے پاس جانا جو زمانہ مستقبل کی، آنے والے زمانے کی خبریں بیان کرے یا زمانے کے رازوں کو حیران کن انداز میں بیان کرے۔ وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، کاہن کسبی، کاہن طبی۔ اہل عرب کے ہاں کاہن طبی پائے جاتے تھے۔ کاہن کے پاس جانا اور اس کے اٹکل پنچوں پر یقین کرنا کفر کے مترادف ہے، یعنی کہ ان کی باتوں پہ یقین کرنا یہ کفر کے مترادف ہے۔ اچھا، اگرچہ کوئی یہ عمل کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنی حیضہ یا نفاس والی عورت کے ساتھ اس طرح کی قباحت والی حرکت کر بیٹھتا ہے، تو اس کے بارے میں اس کا کفارہ کیا ہے؟ آئیے حدیث نمبر 126، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنی حیضہ بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے وہ نصف دینار صدقہ کرے، یعنی آدھا دینار جو ہے وہ صدقہ کرے، اس کے مد مقابل جو ہے وہ قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 127، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، جب خون سرخ رنگ کا ہو تو 1 دینار، جب وہ زرد رنگ کا ہو تو آدھا دینار صدقہ کرے، یعنی کہ اینڈ کی طرف جب پہنچ چکا ہو تو اس طرح آدھا دینار، لیکن جب خون سرخ رنگ کا ہو تو پورا دینار جو ہے وہ صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ روایت اہل سنت کے موقف کی تائید کرتی ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، تو جو کام یا جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا،
اس لیے تو اس کو صدقے کا حکم ہے۔ ہاں ظاہر ہے جو کافر ہے اس کو تو نہیں حکم دیا جائے گا، اس کے لیے تو نہیں ہے، کافر تو اس کا دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا، تو جب ایک طرف کفر کی حد لگا دی جائے تو وہ تو پھر کافر ہو گیا۔ تو کیونکہ کافر کی طرف سے صدقہ ادا کرنا قابل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت امام اسحاق بن راویہ اور حضرت امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ ایسی حالت میں عورت سے جمع کرنا حرام ہے، اس سے توبہ کے لیے صدقہ کرنا شرط ہے۔ انہوں نے زیر مطالعہ حدیث سے دلیل دی۔ جمہور کی طرف سے ان کی اس دلیل کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ شرط بمنزل فرض کے ہوتی ہے، اور یہ دونوں حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف بھی ہیں۔ ہاں یہ بھی بات ہے، ضعیف بھی ہیں، لہٰذا ایسا کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ مین بات یہ ہے کہ ایسی ان ایام میں ایسی قباحت والی حرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔